قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ نے کہا what prevented you from prostrating when I commanded you. اللہ کو تو پتا تھا اس نے سجدہ نہیں کرنا. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ جب اللہ کو پتا تھا یہ شیطان ہے تو پھر اللہ نے اس کو کریٹ کا کیا. اس طرح کے سوالات پوچھیں گے تو بات کہیں نہیں جائے گی. اٹ ول نیور اینڈ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کریٹ نہ کرتا اور کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا, کوئی ٹرائل نہ ہوتا؟ فری ول بھی تو کوئی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو, ابلیس کو, عزازیل کو بے شک اللہ نے ہی پیدا کیا, اللہ نے ہی بنایا, اللہ کی کریشن ہے, لیکن اس کی جو خباثت ہے وہ اس کی فری ول کی وجہ سے. اب کوئی یہ سوال پوچھنے لگ جائے کہ نہیں پھر اللہ نے بنایا کیوں ہے, تو یہ میرے نزدیک بیوقوفانہ سوالات ہیں اور یہ میرے نزدیک وسوسے ہیں اور ان وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے. سٹوری کی طرف غور کریں کہ سٹوری میں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ ابلیس کس چیز نے تمہیں پریونٹ کیا؟ عزازیل کو یہ کہا. تو شیطان نے کہا قال انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. یہ ہے وہ ایگو, یہ ہے انا, یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے کنڈیم کی, جس کی وجہ سے شیطان وہاں سے نکالا گیا. اور اس ایک گناہ کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے, اس چیز کی وجہ سے وہ ایسا گرا کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا گیا اور اس نے رائٹ دین اللہ تعالیٰ سے کفر کر لیا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور دیکھیں آج انسانوں میں بھی یہ شیطانیت آ گئی ہے. کس لیے یہ لڑائیاں ہیں؟ برٹش کہتے ہیں وی آر دا بیسٹ, امریکنس کہتے ہیں ہم بہتر ہیں, یورپینس کہتے ہیں ہم بہتر ہیں, پاکستان میں جو ذات پات ہیں ارائیں کہتے ہیں ہم بہتر ہیں, جٹ کہتے ہیں ہم بہتر ہیں, شیخ کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں, ہماری کاسٹ سب سے سپیریئر ہے. یہ جو ورڈ ہے نا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں, اس کو اللہ تعالیٰ نے بریک کیا. اسلام نے اس کو بریک کیا کہ تم میں سے کوئی بہتر اور مکرم نہیں ہے سوائے اس کے جو پرہیزگار ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی کوئی ہے, کوئی سید بھی ہے, وہ دوسرے سے بہتر نہیں ہے. صرف وہ تب بہتر ہے جب وہ اعمال میں بہتر ہے, جب وہ پرہیزگاری میں بہتر ہے. انبیاء کے بچے جو ہے وہ نافرمان جب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے جی کہ ہمارے بچے چونکہ ہم اس ذات سے ہیں یا ہم اس فیملی سے ہیں تو وہ بہتر ہیں باقیوں سے. بہتر صرف وہی ہے جو پرہیزگار ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا. کائنات کا سب سے پہلا ریسسٹ تو ابلیس ہے, جو ریسزم کر رہا ہے, جو آؤٹ لک دیکھ رہا ہے, جو فزیکل فارم دیکھ رہا ہے, تو ہی واز اے ریسسٹ. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها واخرج انك من الصاغرین. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا descend from paradise, نکل جا یہاں سے, for it is not for you to be arrogant therein. اس جگہ کوئی بھی بندہ ایروگنٹ نہیں ہو سکتا اور تو بھی یہاں ایروگنٹ نہیں ہو سکتا, اس جگہ سے نکل جا. so get out, indeed you are of the debased, یہاں سے دفع ہو جا, بے شک تو صاغرین میں سے ہے, تو ڈیبیسڈ میں سے ہے. This is the story in سورہ الاعراف. اور پھر آگے قال انذرنی الی یوم یبعثون, یہ ابلیس کی کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. دیکھیں اس نے ڈیل تو کرنی تھی اللہ تعالیٰ سے, اس کو یہ تو پتا لگ گیا کہ ایگو میں کھلے عام کفر تو میں نے کر دیا, لیکن اب ڈیل میں کروں گا اللہ تعالیٰ سے. اور وہ ڈیل کیا ہے؟ اس نے کہا ریپریو می انٹل دا ڈے دے آر ریزریکٹڈ, اے میرے رب مجھے چھوٹ دے دے اور میری پکڑ نہ کیجو جب تک کہ یوم یبعثون, جب تک تو انہیں اٹھاتا نہیں ہے, جب تک کہ تو انہیں ڈے آف ریزریکشن میں اٹھاتا نہیں, یعنی قیامت تک مجھے ریپریو دے دے. شیطان کو بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپریو دی بیکاز اٹ واز ڈیسٹنڈ, اٹ واز پلانڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گرینڈ پلان, اللہ نیو اٹ. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تھوپا ہے سب ہم پہ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونا, اس کا تعلق اللہ کے عالم الغیب ہونے سے ہے, اور وہ گاڈ ہے, ہی نیو. بٹ شیطان نے یہ کیا فری ول سے اور جیلسی میں اور حسد میں اور ایگو میں, اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہیومن بینگز کے لیے ایک ٹیسٹ تو رکھنا تھا, تو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے اسے ریپریو کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی. اللہ تعالیٰ said to him قال انک من المنذرین indeed you are of those reprieved. یہاں سے علماء ایک بات کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, یہ ابلیس کی دعا تھی نا, ایک قسم کی التجا کی اللہ سے. اللہ نے ابلیس کی دعا بھی رد نہیں کی.
کین یو بلیو اٹ؟ علماء یہاں سے کہتے ہیں کہ ابلیس جیسی خبیث خلقت کی دعا بھی اللہ نے رد نہیں کی، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ میری دعا رد کرے گا جب آپ اللہ سے التجا کریں گے، جب آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے؟ تو ابلیس کو بھی اللہ نے اجازت دی کہ یو آر ریپریوڈ آف دوز ریپریوڈ. اب کو یہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کا مطلب اللہ نے خود ہمارے اوپر ایک ولن چھوڑا ہے. تو حضرت آدم نے ایگزیکٹلی یہی بات اللہ سے کی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے ابلیس کو اتنی کھلی چھٹی دے دی، اس نے کہا کہ مجھے ریپریو کر دیں، آپ نے ریپریو کر دیا، لیکن اس کے بدلے آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم، میں نے آپ کو 4 اینجلز کی پروٹیکشن دی ہے، 2 آن دا رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ 2 فرنٹ اینڈ بیکورڈ. اور ایک حدیث میں 2 کا آتا ہے، 4 اور 2 کا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکشن بھی تو کتنی دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتا دیا کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تجھے میں ریپریو دے دیتا ہوں تاکہ تو کل کو یہ نہ کہے، ابلیس کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ نے تو مجھے جیل میں بند کر دیا تھا، فورس کر دیا تھا. تو پھر وہ جو فریڈم آف سپیچ والی بات ہے، پھر وہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، وہ پھر یہ کہے گا کہ یہ کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اجازت ہی نہیں دی تھی، تو پھر ابلیس بلیم کس لیے؟ سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ یعنی ہم کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. اگر آپ کو یہ آنسر بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس لیے چھوٹ دی کیونکہ ایک ٹیسٹ اور ٹرائل بھی تھا، اور ابلیس نے چونکہ چھوٹ مانگی تو ابلیس کو اللہ نے چھوٹ دی، تب یہ سوال آتا ہے کہ پھر اللہ نے کیوں دی، اللہ نے ولن کیوں کریٹ کیا؟ اور اگر ہم یہ آنسر کر دیں کہ نہیں، اللہ نے تو چھوٹ نہیں دی، ابلیس جو ہے وہ اللہ نے تو اسے جیل میں بند کر دیا تھا، تو پھر یہ سوال آئے گا کہ یہ کیا پھر بات ہوئی، ابلیس کو چھوٹ کیوں نہیں دی، پھر ابلیس کو پنش کس لیے کیا جا رہا ہے، اینڈ بلا بلا بلا. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا عقل سے چلتے ہیں. اس طرح کے سوالات جو ہیں میرے نزدیک فولش کویسچنز ہیں. قال انک من المنذرین انڈیڈ یو آر آف دوز ریپریوڈ. اللہ نے کہا کہ آپ کو چھوٹ ہے، ابلیس کو، عزازیل کو چھوٹ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور آدم علیہ السلام کو پروٹیکشن دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور آدم علیہ السلام تک وحی دی پہنچائی اللہ نے، اور آدم علیہ السلام کو اذکار، نماز، یہ سارا طریقہ شروع سے انبیاء سے آ رہا ہے. تو یہ پروٹیکشن ہی ہے نا ہمارے لیے، اور کیا ہے؟ ہمارے نبی نے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے شیطان کو خوراک ملتی ہے. واش روم میں جاتے ہوئے لیفٹ فیٹ پہلے رکھو. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ابلیس کو ریپریو دی ہے تو پھر ہمیں بھی تو پروٹیکشن کتنی زیادہ دی ہے. اوکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی گریٹ وزڈم ہے اس سارے معاملے میں. قال فبما اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب اس کے چیلنجز دیکھیں، جیلسی میں، حسد میں وہ یہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے ان شارٹ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تو نے اصل میں مجھے گمراہ کیا، اور اس غصے کی وجہ تو ہے، نعوذ باللہ، اور میری اس ایگو کی وجہ بھی تو ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اور یہی انسان کرتا ہے غصے میں، دوسروں کو بلیم کرتا ہے. تو I will surely sit and wait for them on your straight path. لہم صراطک المستقیم. تو میں بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے میں جا کے. اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی کہ جب ہجرت کر رہے تھے مسلمان تو سیدھا راستہ تھا نا، یعنی اسلامی اسٹیٹ قائم ہونے لگی تھی، تو لٹرلی شیطان وہاں بیٹھا ہوا تھا، لٹرلی بیٹھا ہوا تھا ان کے ویٹ میں، اور ان کو وسوسے ڈالتا تھا، ڈاؤٹس ڈالتا تھا کہ پاگل ہو گئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنا مال دولت سب چھوڑ کے نکل رہے ہو اس بندے کے پیچھے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو اسی طرح کے وسوسے وہ ڈالتا ہے ہر اس انسان کے دل میں جو سیدھی راہ کی طرف چلنا چاہتا ہے، کہ کیا ہو گیا تجھے، پاگل ہو رہا ہے، دنیا کو چھوڑ دے گا، لوگ تجھے کیا کہیں گے، تیرے دوست تجھ سے چھوٹ جائیں گے، تو غریب ہو جائے گا. فقر کا ڈر ڈالتا ہے، غربت کا ڈر ڈالتا ہے، اور تو کول نہیں رہے گا وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں، بہت سے وسوسے ایسے ڈالتا ہے جب بھی انسان سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے. تو یہ اس کا اللہ سے پرومس. پھر اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. لک ایٹ ہز کریج کہوں یا اس کو کہنا چاہیے کہ اس کی بولڈنس چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے، ان اے نیگیٹو سینس بولڈنس کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دین آئی ول کم ٹو دیم فرام بیفور دیم، میں ان کے بیفور سے آؤں گا، فرام بیہائنڈ دیم میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، فرام دیر رائٹ میں ان کے رائٹ سے آؤں گا، اینڈ آن دیر لیفٹ میں ان کے لیفٹ سے آؤں گا، اینڈ یو ول ناٹ فائنڈ موسٹ آف دیم گریٹفل ٹو یو. ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے.
فرام بفور دیم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، یعنی میں انہیں ڈراوے دوں گا پریزنٹ کے بارے میں. فرام بیہائنڈ دیم، میں انہیں ان کا پاسٹ یاد کراؤں گا. میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کا پاسٹ یاد کراؤں گا، اور پیچھے کھڑے ہو کے انہیں دنیا کی لذتیں دکھاؤں گا. ان کی آنکھوں میں دھول ڈالوں گا، دھوکہ ڈالوں گا کہ لک ہاؤ بیوٹیفل دس دنیا از. اس دنیا کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے. جتنا انجوائے کرنا ہے، جتنے پیسے کمانے اس دنیا میں کما لو، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پیچھے کھڑے ہو کے وہ دکھا رہا ہے ہمیں، غلط چیز دکھا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے.